نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور ہم مکتب طلبہ اعزام، میں آج جس عنوان پر گفتگو کرنے آیا ہوں وہ ہے لکھوی خاندان کی خدمات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے یہ سن کر باتیں انہیں جیسا طرز عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بارک اللہ لکھوی رحمہ اللہ، انہوں نے دین اسلام کی وہ اپنی لکھوکی میں پیدا ہوئے اور لکھوکی پیدا ہونے کے بعد آپ نے 3 سال اسکول پڑھا، علوم عصریہ حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے علوم اسلامیہ شروع کر دیا اور محدث عصر مولانا نذیر حسین دہلوی سے آپ نے یہ مکمل کورس حاصل کرنے کے بعد آپ نے جامعہ محمدیہ کھولا۔ اس کھولنے کے بعد آپ نے ادھر تدریس و انجام دیا، آپ پڑھاتے رہے، آپ بحیثیت مدیر ادھر لگے رہے اور آپ نے دین اسلام کی خدمات، اس کے اندر آپ نے 4 شعبے کھولے۔ پہلا شعبہ آپ نے علوم عصریہ کا کھولا، دوسرا شعبہ آپ نے نشر و ارشاد کا کھولا، تیسرا شعبہ آپ نے علوم اسلامیہ کا کھولا اور چوتھا شعبہ آپ نے حفظ کا کھولا۔ یہ شعبے آپ نے یہ جاری اور ساری رکھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ تصنیفات بھی کیے اور اس طرح جب آپ کی عمر بڑھ گئی اور آپ کی آخری عمر کے اندر بصارت جواب دے گئی اور آپ اپنی آخری عمر کے اندر آپ کے مثانے کے اندر پتھری ہو گئی، آپ کا آپریشن ہوا مگر آپ کا آپریشن کام نہ دے سکا، مطلب کامیاب نہ ہو سکا اور وہ وفات پا گئے۔ اور آپ کے وفات پانے کے بعد جب آپ کو چند سال گزرنے کے بعد گھر والوں کو عبدالرحمن لکھوی صاحب کو خواب آتا ہے اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے قبرستان کے اندر پانی بھر گیا ہے۔ پانی بھر گیا تو انہوں نے دیکھا، علماء سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ جاؤ اور اس کی قبر کو کھودو۔ جب کھودا دیکھا تو جسم کے اندر کوئی دھبا کوئی داغ نہ تھا، بالکل صحیح سلامت پڑے ہوئے تھے۔ اور اس طرح محمد حسین لکھوی صاحب یہ بھی لکھوکی میں پیدا ہوئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کھولا اور اس کے اندر انہوں نے بحیثیت مدیر کام کیا اور مدیر رہنے کے بجائے اور آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ جا کر آپ چند سال ادھر رہے، واپسی آئے، پھر مسلسل آنا جانا رہا اور آپ بالآخر آپ نے مسلسل سکونت مدینہ کے اندر ٹھہرا لی اور آپ کو ادھر بطور مدرس رکھ لیا گیا اور آپ نے ادھر 40 سال اپنی خدمت انجام دی۔ اور اس طرح مولانا محی الدین لکھوی، انہوں بھی لکھوکی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے بھی ادھر تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، مناظرے کیے اور مناظرے کے بھی ماہر تھے یہ۔ اور اس طرح آپ یہ دم کیا کرتے تھے اور جو لوگوں کو اس بات کی طرف بتایا کرتے تھے کہ یہ میرا دم، اس چیلنج کیا کرتے تھے جس کو وہ دم کر دیتے تھے اس کے بعد اسے کوئی بیماری نہیں لگتی تھی اور افاقہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ ہل چلا رہے تھے، آپ کو ہل چلانے کا بڑا شوق تھا، تو وہ جو بیل تھے اس کو چھوڑ دیا اور وہ قبرستان میں چلا گیا۔ لوگوں نے منع کیا کہ آپ اسے ادھر نہ چھوڑیں، یہ پیر صاحب اتنی بڑی شخصیت ہے کہ یہ اس کو مار دے گی، کوئی جانور اس قبرستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بچ کے نہیں نکلتا، مگر انہوں نے پرواہ نہ کی، چھوڑ دیا۔ جب قبرستان کے اندر وہ جانور چلا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا،
مطلب یہ مارنے جیسا ہو گیا۔ لوگوں جب اس کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر اسے دم کیا اور اسے ایک لاٹھی ماری، وہ جانور یک دم کھڑا ہو گیا، بدک پڑا کہ یہ تھا ان کے دم کا اثرات۔ اس طرح محی الدین لکھوی صاحب یہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر جنات ہوں اور میرا تعویذ لٹکا دیا جائے تو اس گھر کے اندر کبھی جنات نہیں آئیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ، ایک گاؤں سے ایک عورت آئی اور کہا کہ میرے گھر کے اندر جنات ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے انہیں ایک تعویذ لکھ کے دے دیا، اس کے اندر یہ بات لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ان گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں اور آپ برائے مہربانی اس گھر سے چلا جائیں، اور کہا کہ یہ تعویذ گھر کے دروازے کے اوپر لٹکا دیں۔ دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد جنوں کا اثر ختم ہو گیا، جن ختم ہو گئے، چلے گئے۔ اور اس طرح آپ نے مناظرے بھی کیے۔ ایک دفعہ آپ نے قادیانی ایک بندہ آیا، آپ کی شہر کے اندر گئے، جا کر ادھر آپ نے قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فلاں قادیانی کہتا ہے کسی بھی مسئلے پر میرے سے مناظرہ کر رہے ہیں تو میں اسے ہرا دوں گا، مگر آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، صرف ایک قرآن مجید تھا۔ آپ وہ قرآن مجید لے کر چل دیے اور جا کے اس بندے سے مناظرہ کیا اور مناظرہ جیت لیا اور اسے ہرا دیا، حالانکہ آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ یہ تھا آپ کی ذہانت اور فطانت۔ آپ عقلی طور پر بھی بڑے ذہین اور فطین تھے کہ آپ نے انہیں ہرا دیا، عقلی طور پہ بھی جواب دیے اور علمی طور پہ بھی جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخنا والحمد للہ رب العالمین۔